اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری۔ کوئی بھی عمل بغیر علم کے ناقص ہوتا ہے، اور بغیر علم کے کوئی بھی عبادت وہ اللہ رب العالمین کے یہاں شرف قبولیت حاصل نہیں کر پاتا۔ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم شرک، ضلالت، خرافات کو دین سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ یہ علم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمپلسری کر دیا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دین کا ہی علم حاصل کیا جائے اور اکیڈمک کو چھوڑ دیا جائے، دنیاوی علوم کو چھوڑ دیا جائے۔ شریعت نے ایسا حکم کبھی بھی نہیں دیا، لیکن پریفرنس آپ کو دینا ہے، اولیت آپ کو دینی ہے دین اور شریعت کو۔ پہلے آپ اس کا علم حاصل کر لیں، اس کے بعد دنیا کے سارے علوم آپ سیکھ لیں، سرٹیفکیشن حاصل کر لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ہائر ایجوکیشن آپ پورا کر لیں۔ شریعت نے اس سے منع کیا اور روکا بھی نہیں، لیکن کم سے کم ہم اپنے رب کی معرفت کو حاصل کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی تو سمجھ لیں، تاکہ جب کوئی بحث ہمارے سامنے دنیاوی ریفرنس سے اور منطق سے، لاجک سے ہمارے رب کے خلاف کوئی بات پیش کرے یا دین اور اسلام کوئی زبان درازی کرے تو ہم اس کا کاؤنٹر کر پائیں، اس کا جواب دے پائیں، اس کو کلیریفائی کر پائیں، اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہم خود علم حاصل کریں گے، اپنے دین کو سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بخاری شریف کے اندر پرٹیکولر ایک باب قائم کیا ہے، اس بات کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے العلم قبل العمل، یہ امام بخاری رحمہ نے ہیڈنگ قائم کیا کہ علم جو ہے وہ عمل سے پہلے، اور پھر اللہ رب العالمین کی کتاب کی آیت امام بخاری رحمہ اللہ نے کوٹ کر کے بتایا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لوگوں جان لو اللہ رب العالمین صرف ایک، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کے دین حاصل کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ ایک آدمی آ کر کے اور سجدے میں گر جاتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے، لیکن ہم سمجھتے کہ سجدے میں دعا کرنا بہت اچھا ہے، تو ہم آ کر کے ڈائریکٹ سجدے میں گر کر کے دعا مانگنے لگتے ہیں۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی سجدہ ثابت ہی نہیں ہے کہ ہم آئے سجدے میں گر کر کے دعا مانگ رہے ہیں۔ بہت جگہ یہ چلن چل چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ ڈائریکٹ سجدے میں آ کر کے دعا۔ شکرانے کا سجدہ الگ ہے، شکرانے کی نماز الگ ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کو شکریہ، اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کر رب العالمین کا شکریہ ادا کر دیں، 2 رکعت نافل نماز پڑھ کر کے ہم سجدے میں لمبی دعائیں کر لیں، لیکن بغیر نماز کے، بغیر قیام سجدہ کر کے دعا مانگنا اور یہ سمجھنا کہ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، لا علمی کا نتیجہ ہے، دین سے نابلد رہنے کا کہ ہم ایسی بدعتوں کو انجام دیتے ہیں۔ اب لوگ ریفرنس میں اس کے کیا جواز پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا واقعہ میں نے آج خطبے میں بیان کیا تقریر کے وقت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اس میں حدیث میں کہیں بھی ایسا ذکر نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے بدر کا واقعہ، لیکن کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں گر کر کے وہ دعا مانگی۔ لوگ آ کر کے ایسی سجدے میں گر کر کے دعائیں مانگتے رہتے ہیں جو کہ شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا
کبھی اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ عمرہ ہو۔ کہ قبولیت کے لیے بڑا عبادت شرط نہیں، کنڈیشن نہیں، بلکہ ہر عبادت کے لیے شرط ہے اللہ رب العالمین کی رضا، سنسیئرٹی، اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے یہاں اچھا بننے کے لیے ہم عمل کریں گے، اللہ اس کو قبول کرے گا۔ کنڈیشن ہے کہ وہ سارا عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کے، ہم ان کے فٹ پرنٹس کو اپنائیں۔ اپنی مرضی سے دین پر عمل کریں گے تو اللہ بھی اپنی مرضی سے اس کو فَجَعَلَهُ هَبَاءً مَنثُورًا، جو آخرت میں اللہ اعمال کو کوڑا کرکٹ بنا کے منہ پر پھینک دے گا، اڑا دے گا ہواؤں میں۔ ایسی ہی عبادتیں ہوں گی جس کا کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی اتا پتہ نہیں، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تو یہ علم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم فریضہ علی کل مسلم، واجب ہے، مینڈیٹ چیز ہے کہ آپ عمل سے پہلے علم حاصل کریں، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اور پھر اس مطابق اپنے آپ کو عمل میں لانے کی کوشش کریں، تو وہ عمل ٹھوس ہوگا اور وہ ایکسیپٹیبل ہوگا اللہ رب العالمین کے یہاں۔ اور بغیر علم کے دیکھ کر کے عبادت کریں گے تو جیسے ان کی نمازیں سنت کے خلاف، جیسے ان کے روزے سنت کے خلاف، جیسے ان کی اور اعمال سنت کے خلاف، ہمارا بھی عمل خلاف سنت ہوگا، اور آخرت میں ہم یہ خوش فہمی میں رہیں گے کہ اللہ اس کے بدلے ہم کو جنت دے گا، لیکن رب العالمین ہمارے نگاہوں کے سامنے ہماری پوری کی عبادتوں کو گرد و غبار بنا کر کے اڑا دے۔ ہم کچھ کر نہیں پائیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں موقع دیا ہے، ہم اچھے اور برے کی تمیز رکھنے والے ہیں۔ لیکن ہمیشہ تحقیق کرنے والا ہوتا ہے اور چھان پٹک کرنے والا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد امپلیمنٹیشن اس کو کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو عمل۔ ایسا نہیں کہ آنکھ بند کر کے بھیڑ بکروں کی طرح کہ اس کا پہلا جہاں چلتا ہے، اگر وہ گڑھا میں جا کر کے گرا تو اس کے پیچھے والے جتنے بھیڑ بکری رہتے ہیں وہ سر نیچے کر گڑھے میں گرتے ہیں۔ مومن اور مسلمان بلائنڈ فیتھ کرنے والوں کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ آنکھیں کھول کر کے اللہ پر یقین رکھ کر کے اللہ کے دین اور شریعت کا سیکھنے والا ہوتا ہے، نبی کے سیرت سے اس کو ٹٹولنے والا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اپنی زندگی میں لانے والا۔ تو ہم ایسا مسلمان بنے کہ جو عمل کرے تو وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اس کا اچھا بدلہ آخرت میں اللہ رب العالمین دے، اور اس لیے جہنم سے، آگ سے نجات کا ذریعہ بنے، اور وہ عمل اللہ رب العالمین سے قربت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، حاصل کر کے کسی بھی عمل کو انجام دینے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما، اور ہر عمل کو تیرے حبیب کے طریقے اور سنت کے مطابق انجام دینے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا